نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو نظام وضع کیا ہے اس میں انسان کے لیے مشکلات، آسانی، غم، خوشی، ہر قسم کے معاملات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ اسے دنیا میں کوئی پریشانی اور غم نہ آئے۔ اور وہ ہمیشہ غموں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ تکالیف، غم، پریشانی، دکھ، سکھ، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ فرماتے ہیں جب سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک اس کے لیے بہت سارے مشکل معاملات آتے ہیں، بہت سارے کٹھن مراحل سے اسے گزرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر ذی روح نے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات کے ساتھ دو چار کرتے رہتے ہیں۔
کبھی حالات اچھے آ جاتے ہیں، کبھی برے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی غم والا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کوئی خوشی والا معاملہ ہوتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو غم اور خوشی دکھ سکھ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ انہی حالات کے اندر رہتے ہوئے انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ غموں سے محفوظ رہے، پریشانیاں اس کی زندگی کا حصہ نہ ہوں، اسے راحت اور آرام نصیب ہو۔ بہت سارے لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ میرے دل کو سکون نہیں ملتا، پریشان رہتا ہوں، اضطراب والی کیفیت رہتی ہے۔ پھر بہت سارے لوگ اپنے دل کے سکون کے لیے مختلف قسم کے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ سکون قلب کے لیے مختلف اسباب کو اختیار کیا جاتا ہے، لیکن جتنے بھی اسباب سکون قلب کے تلاش کیے جاتے ہیں، عام طور پر ان کا تعلق راحت اور آرام کے ساتھ ہوتا ہے۔ سکون قلب اور چیز ہے، اور دنیا کا راحت، آرام، سہولیات یہ ایک مختلف چیز ہے۔ سکون قلب پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ آپ اس کی بہت بڑی کو قیمت ادا کر دیں اور آپ کو دل کا سکون مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور نہ ہی سکون قلب کوئی ایسی چیز ہے کہ جو امیروں کے ساتھ خاص ہو، غریب کو دل کا سکون نہ ملتا ہو، ایسی چیز بھی نہیں ہے۔ راحت، آرام، سہولیات خریدی جا سکتی ہیں، ان کا انتظام کیا جا سکتا ہے، اور یہ چیزیں عام طور پر ان لوگوں کے پاس زیادہ ہوتی ہیں جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن دل کا سکون اس کا دولت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دل کا سکون اس بندے کو بھی مل سکتا ہے جو کسی جھونپڑی میں رہتا ہے، اور اس نعمت سے وہ بندہ بھی محروم رہ سکتا ہے جو دنیا کا بادشاہ ہو اور اسے دل کا سکون حاصل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے یہ بات سوچنا سمجھنا ضروری ہے کہ دل کا سکون کہتے کسے ہیں؟ راحت، آرام اور چیز ہے، اور سکون قلب اور چیز ہے۔ بندے کا دل مطمئن ہو، دنیا کے اندر زندگی گزارے، اس کو ایک اطمینان کی نعمت حاصل ہو، سکون ہو، اس کے دل کو راحت ملے۔ کچھ اسباب ایسے ہیں جن کو اختیار کرنے کے ساتھ ہر امیر غریب دل کا سکون حاصل کر سکتا ہے۔ جس کے پاس روپے پیسہ بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ سب سے بڑھ کر غم، پریشانیاں، تکلیفیں، جتنے بندے نیک زیادہ ہوتے ہیں ان کو تکلیف زیادہ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قدر نیکی میں، تقوی میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوط ہوگا، اسی قدر اس کے اوپر پریشانیاں زیادہ آئیں گی۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دل کا سکون، راحت اور آرام دل کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمت سب سے بڑھ کر عطا کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کی زندگیوں میں غم پریشانیاں نہیں تھیں، بہت سی تکالیف کا انہیں سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود، اس کی آواز آہستہ کرو یار، لیکن اس کے باوجود
ان کی زندگی آرام اور سکون والی تھی۔ ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں لیٹے ہوئے تھے۔ جس بستر پر لیٹے ہوئے تھے وہ کوئی گدا نہیں تھا، بیڈ نہیں تھا، کھجور کی ایک چٹائی تھی، اور جو تکیہ تھا اس میں کھجور کے پتے کپڑے کے اندر داخل کر کے بھر کے تکیہ بنایا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر میں آئے، دیکھا گھر کا منظر دیکھا کہ چٹائی کے اوپر آپ لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشان آپ کی جسم کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور گھر کے اندر صرف اور صرف انہیں 3 چمڑے کھالیں وہ نظر آئیں۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اوپر وسعت کر دے۔ یہ روم اور فارس کے رہنے والے، ان کے بادشاہ یہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ کو اس کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں دنیا کی ہر قسم کی سہولت اور نعمت حاصل ہے۔ یعنی آپ کی امت کے لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار جب ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر تکلیفیں پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف پریشانی نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آرام، سکون، راحت دل کا یہ نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اب فی شک انت یا عمر، عمر ابھی تک تو کسی شک میں ہے؟ اولئک قوم اجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کا بدلہ، دنیا کی اچھائیاں انہیں دنیا میں دے کر انہیں فارغ کر دیا ہے۔ تو دنیا کی فراوانیوں کا عام ہونا، نعمتوں کا عام ہونا ان کے ہاں معیار نہیں تھا، اور یہی تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی تھی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ دنیا کی رنگینیوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی سمجھ آئی اس سے کہ اگر کسی بندے کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے باوجود مل رہا ہے، عقیدہ اس کا خراب ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کوئی نہیں کرتا، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، غلط صحیح کی تمیز نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو فراوانی دے رکھی ہے، مال کی کثرت ہے، سہولتیں ہیں، سارا کچھ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، تو وہ ان نعمتوں سے خوش نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے باوجود اگر آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، تو یہ گویا کہ اس حدیث کے مطابق اس بات کی علامت ہے اور دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ان بندوں کو آخرت میں کچھ نہیں دینا چاہتا۔ ان کی جو تھوڑی بہت ہی کوئی نیکیاں ہیں، جتنا بھی بندہ غلط ہو، برا ہو، کچھ نہ کچھ اچھے کام تو کرتا ہی ہے نا، تو یہ اللہ رب العزت ان کو ان کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں دے کر انہیں فارغ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دنیا میں دے رکھا ہے۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے، عقیدہ توحید ہے، 5 وقت کی نماز ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے، غلط صحیح کے اندر فرق کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو وافر دیتا ہے، تو پھر ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ فرق ہے دونوں باتوں میں۔ اگر نافرمانی کے باوجود وافر ملتا ہے تو خوش نہ ہو، بلکہ یہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ڈیل سمجھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ڈیل دے رہا ہے، تاکہ یہ اپنی سرکشی کے اندر مزید بڑھ جائے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کا کہا مانتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، اور اللہ وافر بھی دے رہا ہے،
تو پھر یہ ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ آخرت میں بھی دے گا، دنیا میں بھی دیتا ہے. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو کیا فرمایا، عمر بن خطاب کو کیا کہا؟ فرمایا اوا فی شک انت یا عمر، عمر تجھے کوئی شک ہے ان چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں متاثر کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ معیار نہیں ہے. جن چیزوں سے بندے کو دل کا سکون مل سکتا ہے، حالات کس قسم کے بھی ہوں، کٹھن حالات ہوں، مال و دولت کی کمی ہو، گھر میں کھانا نہ پکتا ہو، پھر بھی بندے کو سکون اور راحت والی زندگی اس کو نصیب ہو جائے، اس کا ایک ذریعہ بلکہ سب سے پہلی بنیاد اللہ رب العزت پر ایمان ہے. اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مذکر ہو مؤنث ہو نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو. ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی دیں گے، راحت والی سکون والی پاکیزہ زندگی اس کو عطا کریں گے. اور کل قیامت والے دن وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بہترین اجر سے بھی نوازے گا. تو ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کو پاکیزہ راحت والی، آرام والی، سکون والی، اطمینان قلب والی، سکون قلب والی اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے. دراصل جس بندے کو اللہ کے اوپر ایمان ہے، جس بندے کا یقین ہے وہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے اس کے پاس جانا ہے، اس نے میرا حساب کتاب لینا ہے، میرے فیصلے کرنے ہیں، جنت ہے جہنم ہے، ان ساری باتوں کا یقین ہے. اس بنیاد پر بندہ دنیا کی بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کر جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ بھی توڑ دے تب بھی اس کا اپنے رب پر یقین ہوتا ہے، چلو یار یہ دنیا ہے، ختم ہونی ہے، اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے نا، اس کو برداشت کرے گا. دنیا اس کی اچھی نہیں گزر رہی، پریشانی والی گزر رہی ہے، مالی حالات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، اللہ کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، وقت گزر جائے گا، اس کے بعد ایک وہ ہمیشہ والی زندگی شروع ہونے والی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے، میں اس کے لیے اچھا کر رہا ہوں. یہ چیز اس بندے کو دل کا سکون عطا کرتی ہے، اس کو اطمینان عطا کرتی ہے کہ تو وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اس کی نظر ایک آگے ہمیشہ والی زندگی پر ہوتی ہے کہ وہ زندگی آئے گی، اس میں مجھے سکون ملے گا. اور حقیقتاً ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کو قیامت والے دن لایا جائے گا، دنیا کی نعمتوں کے اندر، آسائشوں کے اندر پلنے والا اس بندے کو لایا جائے گا. اللہ جبریل کو کہیں گے، فرشتوں کو کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ میرے فرشتوں اس کو ذرا جہنم کا ایک چکر لگوا کے لاؤ، جہنم دکھا کے لاؤ. دنیا کی آسائشوں نعمتوں میں پلنے والا صرف اور صرف جہنم کا ایک نظارہ کرے گا. اللہ اس سے پوچھے گا بتا میرے بندے دنیا میں کوئی تجھے سہولت ملی، کوئی نعمت ملی؟ وہ 70-80 سال شہزادوں والی زندگی گزارنے والا صرف اور صرف جہنم کا ایک نظارہ کرنے کے ساتھ ہی وہ ساری نعمتیں بھول جائے گا، کہے گا اللہ میری ساری زندگی دکھوں میں، پریشانیوں میں گزر گئی، مجھے تو کوئی دنیا کے اندر راحت آرام والی چیز ملی کوئی نہیں تھی. اس کے برعکس وہ بندہ جو دنیا کی پریشانیوں میں رہا تھا، بڑی اس نے دکھ دیکھے تھے، پریشانیاں دیکھی تھی، مالی حالات اس کے ٹھیک نہیں تھے، جسمانی کوئی مزدوری تھی، مختلف قسم کے حالات سے وہ گزرا تھا. اللہ احکم الحاکمین اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے اس بندے کو ذرا جنت کا ایک چکر لگوا کے لاؤ، جنت دکھا کے لاؤ. اس کے بعد اس سے سوال کرے کہ اللہ کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی اس طرح کا معاملہ تیرے ساتھ پیش آیا؟ وہ ساری زندگی مسکینوں والی زندگی گزارنے والا، پریشانیوں کے اندر رہنے والا، لیکن اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی توحید اس پر پکا تھا، شریعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا اس نے. جنت کا ایک نظارہ کرے گا، کہے گا اللہ دنیا میں مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی،
میری 60 70 80 سال کی زندگی بڑے آرام اور سکون سے گزر گئی تھی، مجھے کوئی پریشانی اور کوئی دکھ کسی تکلیف کا مجھے سامنے نہیں کرنا پڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور یقین کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ کے اوپر ایمان اس کا پختہ ہو، یقین پختہ ہو، اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہے، میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، میں اس کی بندگی کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اپنے رب پر یقین ہے، قیامت کے دن پر یقین ہے، مرنے پہ اور مرنے کے بعد اٹھنے پر اور حساب کتاب پر، جزا سزا پر، جنت جہنم پر یقین ہے پختہ، وہ بڑے بڑے دکھ سہ جاتا ہے۔ اور جس کو سارا کچھ اس کا سارے کا سارا دنیا ہی ہے، ظاہری بات ہے اس کا تو سارے کا سارا دنیا ہے، دنیا میں پریشانی آئے گی، دنیا ہی دنیا تھی اس کی اور دنیا بھی خراب نکلی، وہ تو پریشان ہوگا۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، دل کا سکون، راحت، آرام، اس کی حصول کے لیے سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ اپنے رب پر ایمان پختہ ہو، یقین پختہ ہو۔ اللہ کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دل کے سکون کی نعمت عطا کرے گا، اس کو ایک راحت ملے گی، پریشانیاں جھیل جائے گا۔ جس طرح کے صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے، بڑی بڑی پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بڑے سخت مراحل آئے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں ایک بندہ کسی کو رب کی توحید کی دعوت دے رہا ہو، ہم نے تو اتنی وہ توحید کا کوئی دعوت والا کو ہمارے یہاں سسٹم ہی کوئی نہیں، ذرا باہر جا کے، ذرا پرلے چوک میں جا کے ذرا دعوت دے کے دیکھو، رب کی توحید کی بات کرے اور پیچھے لفنگے پھر رہے ہوں اور یہ کہہ رہے یہ پاگل ہے، اس کی بات نہیں سننی، یا تو یہ جادوگر ہے، یہ تو آپ کوئی بات دین کی کر رہے ہو، یار آؤ مسجد میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، یہ سارے غلط ہیں جن کو تم سامنے جا کے سجدے کرتے ہو، نظریں نیازیں کرتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، آپ یہ دعوت لے کے جا رہے ہو اور پیچھے پیچھے آپ کے لوگ آوازیں کس رہے ہو، آپ جا رہے ہیں لوگوں کو یار میری بات سنو، وہ بات سننے کی بجائے لفنگوں کو پیچھے لگا دے، یار پتھر اٹھاؤ اس کو مارو۔ ہمیں تو پوری زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے تھے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا تھا۔ سب سے بڑھ کر سکون والی، اطمینان والی، سکون قلب والی جو زندگی تھی وہ پیارے نبی کو حاصل تھی۔ تو جس قدر بندے کا اپنے رب کے اوپر یقین پختہ ہے، آخرت پر یقین پختہ ہے، حساب کتاب پر یقین پختہ، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے ان کو ان کا حق نہیں ملتا، اللہ اکبر، وہ اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ دنیا میں نہیں ملا، اللہ انصاف کرے گا۔ اب یہ بات جس بندے کے دل میں آ گئی وہ ساری زندگی پڑتا نہیں رہے گا، ہائے میری زمین وہ لے گیا، میرا حق وہ لے گیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ بھئی وہ آخرت کس کے لیے ہے؟ اگر سارے فیصلے دنیا میں ہونے ہیں پھر آخرت کس لیے ہے؟ جس بندے کا جس قدر آخرت کے ساتھ یقین پختہ ہوگا وہ دنیا کی پریشانیوں کو اپنے دماغ پہ، اپنے دل پہ سوار نہیں کرے گا، بڑے بڑے دکھ جھیل جائے گا، سہ جائے گا۔ تو محترم بھائیوں، سکون قلب کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، سکون والی، دل کے سکون والی، راحت کی بات نہیں کر رہا، عشائشوں کی بات نہیں کر رہا، دل کے سکون کی بات کر رہا ہوں۔ شروع میں نے ذکر کیا کہ راحت، آرام اور چیز ہے، عشائشیں اور چیز ہیں، سہولیات اور چیز ہیں، لیکن یہ دل کا سکون، دل کا اطمینان یہ اور چیز ہے۔ جو بندہ دل کا سکون چاہتا ہے، دل کا اطمینان چاہتا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے اوپر اس کا یقین پختہ ہو، ایمان پختہ ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا ہم اس کی دنیا ایسی بنائیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں، اطمینان قلب والی، سکون قلب والی زندگی اس کو عطا کریں۔ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ بھی اسی کے ساتھ متعلقہ ہے۔
اپنے رب کے اوپر یقین پختہ ہے، اور ہر وقت رب کا ذکر، رب کی یاد سے مراد صرف اور صرف زبان کے ساتھ نہیں، وہ بھی اللہ کے ذکر میں یہ بات شامل ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان دل، سکون چاہتے ہو کیسے ملے گا؟ فرمایا اللہ کو یاد رکھا کرو، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ ہر وقت دل میں اپنے رب کی یاد ہو، اپنے رب سے دل سے بات کر لے، دھیان رب کی طرف ہو، سوچ اپنے رب کی طرف ہو، زبان پر اپنے رب کا کلمہ ہو، اس کا ذکر ہو، اس کی بات ہو۔ جو بندہ اپنی روٹین اس طرح کی بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی سکون عطا کرتا ہے، دل کا سکون عطا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر وقت چلتے پھرتے اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیں دین اسلام نے ہماری تربیت کیا کی، کسی سے ملو کیا کہو؟ السلام علیکم۔ ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ بتایا۔ ایک ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے اذکار کرتے ہیں، استغفر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑھ کر قرآن کی یاد، قرآن کی تلاوت بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ اذا قرئ القرآن، اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی کو بلا رہے ہیں، ادھر آؤ، مجھے اللہ نے کہا ہے تیرے اوپر قرآن پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول ابی بن کعب یہ بات سن کے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ابی کو بلا کر اس کو قرآن سناؤں، ابی کہنے لگے اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر یہ بات کہی ہے؟ کہاں اللہ نے تیرا نام لے کر یہ بات کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہری بات ہے جس بندے کے متعلق یہ بات اللہ نے کہی ہوگی، جس کا نام لیا ہوگا، اس کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھنے کتنا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے بطور خاص نام لیے تھے ان میں ایک ابی بن کعب تھا۔ فرمایا جو بندہ قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جس طرح کہ گویا کہ وہ تازہ تازہ نازل ہوا ہے، وہ ابی کے لہجے پر قرآن پڑھ لے۔ اتنا شاندار قرآن پڑھتے تھے، اور ان کی اس قرآن کے ساتھ محبت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ابی کو بلاؤ اور اس کے اوپر قرآن پڑھو۔ ابی رونے لگ گئے کہ اللہ نے میرے حقیر کا اللہ نے نام لیا ہے۔ اس بات پہ وہ رونا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو بلاتے ہیں مجھے قرآن سناؤ، صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ جبریل آپ پر قرآن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے، میں پڑھوں آپ پر؟ کہا ہاں میں چاہتا ہوں میں کسی اور سے بھی سنوں۔ اللہ اکبر۔ ہر رمضان آپ تلاوت کرتے تھے، ایک دور آپ پورے رمضان کے اندر جبریل کے ساتھ نکالتے تھے، آخری سال آپ نے 2 دور کیے تھے قرآن کے۔ تو خیر قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ جو بندہ سکون چاہتا ہے نا، وہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا شروع کر دے، سکون ملے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ جس کی روٹین عادت نہ ہو، شروع میں اس کو پڑھنا مشکل لگے، دل نہ کرے، لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کرے گا، 2-4 دن پڑھے گا، پھر اس کا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کو دل کیا کرے گا۔ کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے کبھی قرآن کھول کر بیٹھ جائیں دل ہی نہیں کرتا، ایک آدھا رکوع پڑھ کے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یا گھروں میں عام طور پر برکت کے لیے صبح، وہ بھی کسی گھر میں ہوتا ہے، اکثر گھروں میں تو لوگ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ گھروں میں عام طور پر جہاں پر کوئی نماز وغیرہ کا اہتمام پایا جاتا ہے، اٹھ کے 1-2 رکوع پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ اس کو روٹین بنا لے، تھوڑا سا زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، آہستہ آہستہ یہ روٹین ایسی بن جائے گی کہ پھر بندے کو اور پڑھنے کو دل کرے گا۔ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، حتیٰ کہ کسی کو ملو کا کیا ہو السلام علیکم، السلام علیکم کے معنی پر غور کرے، کیا معنی اس کا؟ السلام علیکم کا مطلب سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قربان جائے۔ گویا کہ السلام علیکم کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تجھے اپنی حفظ و مان میں رکھے، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے، اور ایک معنی یہ السلام علیکم کا معنی کہ سلام تمہارے اوپر محافظ اور نگران ہو۔ السلام علیکم، سلام اللہ کے ناموں میں سلامتی دینے والا، تجھے سلامتی دینے والا اپنی سلامتی میں رکھ لے، تیرے اوپر محافظ بن جائے، تجھے اپنی نگرانی میں رکھ لے۔
یہ دین اسلام کی تربیت ہے. گھر میں جاؤ دعا پڑھو، گھر سے نکلو دعا پڑھو، مسجد میں آؤ دعا پڑھو، مسجد سے باہر نکلو دعا پڑھو. حتیٰ کہ نماز پڑھتا ہے، نماز کس لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو کس لیے؟ میری یاد کے لیے. نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے. نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. بلال کو کہا تھا، بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز کھڑی کر. نماز کا اقامت کیا ہے؟ نماز کی ارحنا بہا، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچا. نماز پڑھنے سے ہمیں راحت ملتی ہے. الصلاۃ قرۃ عینی، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے مجھے سکون ملتا ہے. اذا حضبہ امر صلی، جب بھی پیارے نبی کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہوتی، کوئی مسئلہ بنتا، فوری نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا سا کوئی پریشانی، مسئلہ، کوئی نقصان ہو جائے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، نماز کے قریب ہی نہیں آتا. پیارے نبی کی روٹین کیا تھی؟ اذا حضبہ امر، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی نیا معاملہ پیش آیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو. نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین ذریعہ. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرنا ہے، میری یاد کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو. اس میں تمہیں آنکھوں کا سکون، تمہارے لیے راحت کا سبب بھی ہے، اس میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں تمہیں راحت ملے گا، سکون ملے گا نماز پڑھنے سے. زندگیوں میں سکون ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے. ہم مارے پھرتے ہیں سکون کے لیے، ہر بندہ چاہتا سکون ملے، لیکن اسباب سکون کے نہیں تلاش کر رہے. اب اسباب ہم تلاش کر رہے تھے راحت کے، آرام کے. راحت آرام اور چیز ہے، وہ آپ کو اے سی والی گاڑیوں میں مل سکتا ہے، بڑے بڑے محلوں میں، محلات مل سکتا ہے، لیکن دل کا سکون ان آسائشوں میں نہیں ہے. دل کا سکون اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، عمل صالح کے ساتھ ہے. ان چیزوں کے ساتھ دل کا سکون ہے. وہ آپ روکھی سوکھی بھی کھا لیں، جھونپڑی میں بھی رہ لیں، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو یہ سکون کی نعمت عطا کر دے گا. آپ اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھیں گے. زیادہ مال دولت سے بندہ ویسے امیر نہیں بنتا. فرمایا لیس الغنی بکثرت المال ولکن الغنی غنی النفس. زیادہ پیسے سے امیر نہیں ہوتا. امیر بننا ہے، دل کو بندے کا امیر ہو، پھر بندہ امیر بنتا ہے. اور دل بندے کا امیر کیسے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گناہ ڈال دے. فرمایا تفرغ لعبادتی، بندے میرے لیے ٹائم نکال، مسجد میں آیا کر، قرآن پڑھا کر، ذکر و اذکار کیا کر، میری باتوں میں عمل کر. املا صدرہ کا گنا، میں تیرا سینہ گناہ سے بھر دوں گا. تیرے دل میں یہ بات ڈال دوں گا کہ تو دنیا کا امیر ترین بندہ ہے. باسد فقرک، اور تیری فقیری ختم کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، ملأت یدا کا شغلہ، تیرے کام بڑے ہوں گے، ڈیوٹی بڑی لمبی ہے، کام بڑے ہیں، کاروبار بڑا ہے، ہر وقت کاروبار کی ٹینشن، کچہریوں کے چکر، تھانوں کے چکر، زمینوں کے جھگڑے. اللہ اکبر. اگر ایسا نہیں کرے گا، مجھے ٹائم نہیں دے گا، مسجد میں نہیں آئے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، ذکر و اذکار کے اندر اپنے دل کو نہیں لگائے گا، ملأت یدا کا شغلہ، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. ہر وقت کام، ہر وقت ٹینشن، یہ تیرے مقدر بنا دوں گا. ولم اسد فقرک، اتنے کام ہوں گے، اتنی محنت کرے گا، لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑے گی. فقیری تیری آنکھوں کے درمیان میں رکھ دوں گا. ہر وقت اس ٹینشن میں ہوگا کہ کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، میرے معاملات کیسے سدھریں گے. حدیث قدسی ہے، ٹائم دے مجھے، ان چیزوں کے ساتھ دل لگا، تیرے دل کو گناہ سے بھر دوں گا، امیر کر دوں گا. امیر زیادہ دولت سے، زیادہ محنت سے نہیں بنتا. امیر وہ ہے جس کے دل میں اللہ یہ ڈال دے تو امیر ہے. تیرے پاس بہت کچھ ہے، وہ اللہ کسی جھونپڑی والے کے دل میں بھی ڈال دے، وہ بھی امیر ہے. اور اگر کوئی محل میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ ڈال دے، وہ ہر وقت حرام کے چکر سے باہر نہیں نکلتا، سود کے چکر سے باہر نہیں نکلتا. بڑے بڑے امیروں کو ہم نے دیکھا وہ سود کھاتے ہیں. چلو ایک دفعہ کما لیا، کم از کم اب تو رک جائے، ان کی نسلیں اس پیسے پر پل سکتی ہیں، اتنے ان کے پیسے ان کے بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کا حرص ختم نہیں ہوتا. یہ سزا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اللہ کے ذکر کے ساتھ
اللہ نے قرآن میں کہا فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میری یاد سے غفلت اختیار کرے گا، اعراض کرے گا، منہ موڑے گا میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری شریعت سے، میری باتوں سے. ذکر کے اندر یہ ساری باتیں میں نے کہا، ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، یہ بھی ذکر ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ملتے جلتے کسی کو دعا دینا، سلام کہنا، گھر سے نکلتے جاتے وقت، مسجد میں آتے جاتے، یہ ساری باتیں یہ بھی ذکر ہے. اور ذکر میں یہ ساری باتیں شامل ہیں. دل بندے کا اللہ رب العزت کی طرف اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی بغاوت نہیں کرنی. ذکر کا مطلب یاد، اللہ یاد ہے. جب بندے کو اللہ یاد ہے پھر اپنے آپ کو بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے. ہمیشہ بندہ اللہ کی نافرمانی اس وقت کرتا ہے جب اس کو اللہ یاد نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں کہ اللہ بھی یاد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑے گا، اللہ سزا بھی دے سکتا ہے، گرفت بھی کر سکتا ہے، الٹی بھی ڈال سکتا ہے، برکت کی بجائے یہ پہلا بھی ضائع ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں بھی ذہن میں، اور بندہ پھر بھی غلط کرتا چلا جائے، نافرمانی کرتا چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا. حقیقت میں وہ بندہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد فکر نہیں ہوتی. ومن اعرض عن ذکری، فرمایا جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری شریعت سے، میری باتوں سے اعراض کرے گا فإن له معیشة ضنکا، میں اس کا گزران تنگ کر دوں گا، اس کی گزر بسر تنگ کر دوں گا، اور کل قیامت کا دن ہوگا میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال رب لما حشرتنی اعمی، پوچھے گا اللہ اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو نظر آتا تھا. اللہ فرمائیں گے تیرے پاس دنیا کے اندر میری ایتیں آئی تھی، میری باتیں آئی تھی، شریعت کی باتیں تجھ تک پہنچی تھیں، لیکن تو ان باتوں کو بھول گیا. تجھے مجھے یاد رکھنے کی کوئی فکر نہیں تھی، تجھے میں یاد نہیں آیا دنیا میں. جس طرح تو نے دنیا کے اندر مجھے بلا دیا تھا، آج میں تیرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کروں گا، میں بھی تجھے بلا دوں گا. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تھا. جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کی باتوں سے غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا کیا دیتا ہے؟ اللہ ان کو ان کا اپنا آپ بلا دیتے ہیں. اپنا آپ بلا دینے کا مطلب کیا ہے؟ اپنا آپ بلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں خود ہی، اور انہیں اس بات کی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کی پکڑوں میں سے سب سے خطرناک پکڑ یہ ہے کہ بندہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہو، غلط طرف جا رہا ہو، اور اسے اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں. ایک بندے کو احساس ہے غلط کر رہا ہوں، غلطی کو چھوڑنے کی امید ہے. ایک بندے کا اللہ تعالیٰ اس کی حیثی ختم کر دے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کی حیثی ختم کر دے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ کیسے غلط کو چھوڑے گا؟ جو بندہ اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل کرتا ہے، اللہ کی شریعت سے غافل کرتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ سزا کیا دیتے ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تھے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے سزا کیا دی؟ انہیں ان کا اپنا آپ بنا دیا، انہیں اپنے نفسوں کی کوئی فکر نہیں رہی، انہیں کبھی سوچ بھی اس طرف نہیں آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک اسباب ہے جو سکون قلب کے لیے شریعت کے اندر بیان ہوئے ہیں، جن کو اختیار کرنے سے بندے کے دل کو سکون ملتا ہے. تو ان میں سے آج میں نے 2 سببوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے تو ایک راحت، آرام، سہولیات اور سکون قلب کے اندر فرق بیان کیا. دونوں میں فرق ہے. دل کا سکون پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ امیروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ غریبوں کو بھی مل جاتا ہے، جھونپڑی والے کو بھی مل سکتا ہے. اور اس کے لیے پیسے خرچ کرنے سے یہ دل کا سکون یہ نہیں حاصل ہوتا. یہ حاصل کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے اوپر ایمان، یقین، آخرت کے اوپر ایمان، ان چیزوں کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. اللہ کی یاد کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی شریعت کی پابندی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. جو بندہ ان چیزوں کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک سکون والی، اطمینان والی زندگی عطا کرتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ من عامل صالحا من ذکر او انثی، ذکر ہو مؤنث ہو، مرد ہو عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا، بشرطے کہ اس کا میرے اوپر ایمان بھی ہو، ایمان ہو اور نیک عمل کرے گا،
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بڑی پکیزہ صاف ستھری زندگی اس کو عطا کریں گے، سکون والی اطمینان والی زندگی اس کو عطا کریں گے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ بھی ہے، دنیا میں بھی اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔